بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم کتاب الصوم تک پہنچے تھے، یعنی روزوں سے متعلقہ احادیث کریمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر جمع فرمائیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ایک باب پڑھا تھا اور اس کے تحت جو حدیث تھی وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی، تھوڑی سی تفصیل اس کی درکار تھی۔ باب تھا باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یمنعنکم من سحورکم اذان بلال، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ تمہیں بلال کی اذان سحری کھانے سے ہرگز نہ روکے۔ حدیث نمبر 1918 اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویاں ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات کو اذان دیتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ ابن ام مکتوم اذان دیں، کیونکہ وہ اذان نہیں دیتے تھے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو اب اس کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلوع فجر سے پہلے تک کھانا پینا جائز رکھا ہے، یعنی غروب آفتاب پچھلے دن کا ہوا، اس کے بعد ہم افطار کرتے ہیں اور کھانا پینا جائز ہوتا ہے حتیٰ کہ پوری رات رہتا ہے، اور پھر جیسے ہی طلوع فجر ہوتی ہے اگلے روزے کا چونکہ آغاز ہو جاتا ہے تو ہمیں کھانا پینا منع ہو جاتا ہے۔ عوام الناس میں یہ اب تو ماشاءاللہ چینلز کی برکت سے بہت زیادہ شعور بیدار ہو گیا، ورنہ ہم بھی جب چھوٹے چھوٹے تھے تو یہ باتیں ہمیں سننے کو ملتی تھیں کہ یہ ابھی تو اذان فجر ہو رہی ہے، کھاتے پیتے رہو، جب اذان بند ہو جائے گی تو روزہ بھی شروع ہوگا، پھر روزہ بند کر دیں گے۔ روزہ بند کرنا کہتے تھے اس زمانے میں، اور بعض تو یہاں تک کہتے تھے کہ ابھی تو اس مسجد کی اذان ہوئی ہے، اس مسجد کی باقی ہے، کھاتے پیتے رہو۔ اور کتنے ہی لوگوں کو اذان کے بیچ میں جلدی سگریٹ پیتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے، وہ پلیٹ میں چائے ڈال کے پی رہے ہیں پرچ میں یا پلیٹ میں، اور جلدی پانی پیتے ہوئے دیکھا گیا۔ تو یہ غلط فہمی شاید اسی قسم کی حدیثوں سے ہوئی۔ خیر اس میں تو وضاحت ہے، بعض حدیثوں میں صرف اتنا ٹکڑا کہ جب بلال اذان دیں تو تم کھاتے پیتے رہو، تو اس سے نتیجہ نکالا کہ اذان کے دوران کھانا پینا شرعاً جائز ہے، لیکن یہ جائز نہیں تھا، جیسے کہ اس حدیث میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے لیے اذان دینے کا حکم ارشاد فرمایا تھا تاکہ لوگ آپ کی اذان کی برکت سے اٹھ جائیں اور تہجد وغیرہ ادا کر لیں۔ خصوصاً رمضان میں تہجد کے ساتھ ساتھ پھر سحری کا بھی ایک معاملہ تھا کہ اذان سے سحری کے لیے اٹھ جائیں، اور پھر سرکار نے فرمایا جب طلوع فجر ہو ابن ام مکتوم اذان دے تو کھانا پینا چھوڑ دو، کیونکہ وہ ہے فجر کی اذان اور وہ طلوع فجر کے بعد ہی ہوگی۔ تو پھر ہم یہ اکثر مسئلہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ جس نے اذان فجر کے درمیان کھایا پیا تو اس نے گویا کہ طلوع فجر کے بعد کھایا، کیونکہ اذان فجر طلوع فجر کے بعد ہوتی ہے، اور طلوع فجر سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے، یعنی جیسے فجر کا ختم ہوا، یہ سحری کا وقت ختم ہوا، طلوع فجر ہوگی، پھر اذان ہوگی۔ اس کا مطلب ہے جس نے اذان کے بیچ میں کھایا اس نے طلوع فجر کے بعد کھایا، اور طلوع فجر کے بعد کھانے کے بعد طلوع فجر کے بعد تو روزہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو جس نے اذان کے بیچ میں کھایا اس نے گویا کہ روزہ شروع کرنے کے بعد کھایا، اور حالت روزہ میں کوئی کھا لے تو پھر روزہ باقی نہیں رہتا ہے۔ اب اس میں بعض لوگ بڑے بھول پن سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر معلوم نہ ہو اور غلطی ہو جائے تو وہ معاف ہوتی ہے۔ یہ غلط خیال ہے۔ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا سیکھنا فرض ہوتا ہے، جسے فرض مسائل کہتے ہیں یا ضرورت دین کے مسائل کہتے ہیں، تو یا فرض علوم جس کو ہم کہتے ہیں، عقائد وما دلائل ہے، احکام شرعیہ عملیہ، ایسے شرعی احکام جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہوتا ہے، اس میں طہارات آتی ہیں ساری، اور عبادات آتی ہیں، معاملات آتے ہیں، آپس میں گناہوں کی معرفت ہوتی ہیں، یہ سب کے سب جو ہے ان کا علم سیکھنا فرض ہوتا ہے۔ جو یہ کہلاتے ہیں ما لا بدہ منہ مسائل، لفظ مشکل سا ہے، ما مانے جو، لا بدہ نہیں ہے کوئی چارہ، منہ ان مسائل سے، یعنی جن مسائل کے بغیر کوئی گزارا نہ ہو ان کا سیکھنا لازم ہو، انہیں کہتے ہیں ما لا بدہ منہ مسائل یا ضروری مسائل۔ اب اگر ان ضروری مسائل کو نہ سیکھا جائے تو چونکہ ان کے سیکھنا فرض تھا، ان کے سیکھنے کی ترغیب دی گئی تھی، جیسے نبی کریم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو جب لازم ہے تو پھر کیوں نہیں سیکھا؟ تو اس میں عذر نہیں چلتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، بروز قیامت جو یہ کہے گا کہ جی مجھے معلوم نہیں تھا اس لیے گناہ ہو گیا، تو اگر اس کا تعلق ما لا بدہ منہ مسائل سے ہوگا تو یہ شخص زیادہ قابل گرفت ہوگا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ بلکہ علماء نے فرمایا کہ جو ان مسائل میں کوتاہی کا مرتکب ہو اپنی جہالت کی وجہ سے، اس کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جاتے ہیں۔
ایک گناہ کا گناہ، دوسرا علم نہ سیکھنے کا گناہ۔ تو اب یہ جو بیچارے عذر بیان کر رہے ہیں جی ہمیں معلوم نہیں تھا، آپ تو ڈبل گناہ گار ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں دوہری توبہ کریں۔ اور چونکہ ان تمام روزوں میں آپ نے طلوع فجر کے بعد کھایا پیا تھا تو آپ کے وہ روزے نہیں ہوئے، تو جب زندگی میں موقع ملے ان کی قضا ادا کریں، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو پتہ چل گیا۔ بعض کہتے ہیں بھی یار نہ معلوم چلتا نا تو نکل جاتے، ارے بھائی اچھا ہوا پتہ چل گیا۔ اگر یہی روزوں کا جہالت میں قضا کرنا آپ کے لیے عذاب قبر کی شکل میں متشکل ہو جاتا تو شاید آپ تمنا کرتے کاش مجھے دنیا میں پتہ چل جاتا تو ان سانپوں اور بچھوؤں سے بچ جاتا۔ تو اس لیے بہت بہتر ہے کہ انسان علم سیکھے۔ ہم اسی لیے بار بار کہتے ہیں کہ عوام الناس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میری ضرورت کیا ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ اسے مطلب ایک تو ہوتا ہے وہ مانگتا ہے چیز، کھانا مانگتا ہے توتلی زبان سے، بہت ہی چھوٹا ہو تو ایسے رو کے مانگتا ہے، یہ اس کو اپنی ضرورت پتہ ہے اس لیے اپنی ضرورت کی چیز مانگ رہا ہے۔ لیکن جب وہ بجلی کے ساکٹ کی طرف بڑھتا ہے، وہ چھری کی طرف بڑھتا ہے، تو اب اس بچے کو یہ شعور ہی حاصل نہیں تھا کہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں علم سیکھنا چاہیے۔ تو گھر والے پہلے سے ہی بر وقت اس کو سکھاتے ہیں، اگر وہ ساکٹ کی طرف جانے لگے روکتے ہیں، یہ نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ ہاتھ پہ ہلکا سا مارتے ہیں تو ڈر جاتا ہے بچہ کہ ادھر نہیں جانا ہے، وہ شعوری طور پہ سیکھ لیتا ہے۔ ایسے ہی چھری کے مسئلہ ہے، گرم چائے پڑی ہوئی ہے بچہ ہاتھ ڈالنے لگے، اس کو پہلے سے ہی روکا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے یہ بچہ ہے ایسے ہی ہمارے بعض مسلمان بھائی بہن جو بڑی ایج میں ہیں لیکن اس بچے کی مثل ہیں کہ کچھ چیزیں تو ان کو پتہ ہیں ضرورت کی کہ اس میں میری ضرورت ہے تو وہ پوچھ لیتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ میری ضروری چیزیں ہیں۔ اب اگر ان کو پہلے سے نہ بتایا جائے تو وہ ان خرابیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جیسے بچے کو اگر ساکٹ کی طرف جانے سے روکنے کے لیے کوئی لاہ عمل پہلے ہی تیار نہ ہو تو آخر وہ ہاتھ ڈال ہی دے گا اور کرنٹ لگ سکتا ہے، ایسے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس گزارش کرتے ہیں کہ آپ فرض علوم سیکھیے، اپنے گھر والوں کو سکھائیں تاکہ آپ بھی گناہ سے بچیں، آپ کے گھر والے بھی بچیں۔ جو سرپرست ہے اس پہ لازم ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو علم دین خود سکھائے، اگر نہیں سکھا سکتا تو کوئی ایسا ذریعہ بنائے کہ وہ علم دین سیکھ سکیں، ورنہ آخرت میں ان کی تو گرفت ہے ہی ہے، سرپرست کی ڈبل گرفت ہوگی کیونکہ اس کی دوہری ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو اس میں علماء نے یہ تشریح لکھی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے علم سیکھے گا آدمی، گناہ سے بچے گا، عبادات کا ارتکاب کرے گا، اور گھر والوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو علم دین سکھائے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ اسی لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نکاح جو ہے یہ اصل میں کوئی خواہشات نفسانی کی تکمیل کا ہی ذریعہ نہیں ہے، یا بچوں کی پیدائش اصل مقصود نہیں ہے، نسل بڑھانا اصل مقصد نہیں ہے، نسب چلانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد جو شریعت کہتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک تربیت گاہ قائم کرنا۔ شوہر اپنی اس طرح کی ذمہ داریاں پوری کرے تاکہ اپنے بیوی بچوں کو جنت کی طرف لے جائے، جہنم سے بچائے، اور بیوی اپنے بچوں کو سکھائے، تو اس طریقے سے پھر آخرت بہتر بنتی ہے۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو ہمارے بھائی بہن کم علمی میں زندگی گزار رہے ہیں اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ علم سیکھیں تو بڑے آرام سے کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے نا فون کر لیتے ہیں، معلوم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ تو آپ ضرورت کے تحت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کے لیے کیا کیا سیکھنا ضروری ہے اس کا جواب دیں تو وہ آپ جواب نہیں دے سکیں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی ضرورت کا بھی علم نہیں ہے۔ آپ جب علم سیکھتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں اوہو یہ چیز تو مجھے آج تک پتہ نہیں تھی، یہ معلوم ہوگی، اچھا اوہو یہ بھی نہیں پتہ تھی، اب معلوم ہوئی، اوہو یہ بھی پتہ نہیں تھی۔ جیسے ہمارا پروگرام احکام شریعت آتا ہے، تقریباً 16 سال سے یہ پروگرام چل رہا ہے، اور اس میں جو ہم مسائل بیان کرتے ہیں وہ ہزارہا لوگوں نے ان کے جواب میں یہی کہا کہ ہمیں تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ واقعی ہمیں پہلے پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہم بہرحال گناہگار ہوں گے اور اب ہمیں سیکھنا چاہیے تاکہ ہم سے غلطیاں واقع نہ ہوں۔ تو اب ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اذان فجر کے بیچ میں جس نے کھایا پیا اس کو روزہ نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ کہ یہ سنت ہے تہجد کی اذان، اگر یہ آپ کے علاقے میں رائج ہو سکتی ہو احسن طریقے سے تو ضرور کیجئے، کیونکہ یہ سنت کریمہ ہے، ہمیں ایسی سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں یہ ضرور دیکھ لیا جائے کہ کیا وہاں کے لوگ بھی ذہنی اعتبار سے اس کے لیے تیار ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کیونکہ تہجد کی اذان زیادہ سے زیادہ سنت غیر مؤکدہ ہے، فجر کی اذان سنت مؤکدہ ہے اور یہ غیر مؤکدہ ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں، بہت زیادہ اس کی تلقین نہیں، کوئی تہجد نہیں بھی دے گا، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ تو جب اس طرح کے مستحبات کو رائج کیا جانے لگے تو لوگوں کی کیفیات اور اس ماحول کو دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔
اب اگر فرض کر لیں لوگ اس وقت گہری نیند میں ہیں، لوگ تہجد کیا فجر کے لیے نہیں اٹھ رہے آج کل، اور اگر آپ اذان دیتے ہیں اس کے لیے لازم بات ہے کہ اوپر کے باہر کے اسپیکر آپ کو چلانے پڑیں گے، اور اس میں لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارا عموماً جو روٹین ہے سونے کا، کراچی لیول سے کراچی کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے سو رہے ہیں، اور صبح ڈیوٹیوں پہ جانا ہے، تو اس نے اگر درمیان میں آنکھ کھل جاتی ہے، اب نماز تو تہجد فجر بھی نہیں پڑھنے کا ارادہ ہوتا بہت سوں کا، نتیجے سے کیا نکلے گا کہ لوگ جھنجھلا جائیں گے، کوفت کا شکار ہوں گے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کچھ ایسے بے باک اور جرأت مند بھی ہوتے ہیں جو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر میں لفظ گالی کہوں تو وہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ گالیاں بکنا شروع ہو جائیں گے، یہ مولوی کو کیا سوجھا ہے اس وقت اذان دینے کی، وہ ٹائم دیکھیں گے، ارے ابھی تو فجر بھی نہیں ہوئی کیوں اذان دے رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں پر کوئی ایسا فعل جو مستحب ہو اور اجنبی ہو اور لوگ اس کی وجہ سے دین کی طرف نہ آئیں بلکہ دین سے متنفر ہوں، ان میں غصہ پیدا ہو اور انتشار پیدا ہو، تو وہاں پر اس مستحب کو روک لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جس مستحب سے تنفر پھیلے، یاد رکھیں وہ پھر مستحب نہیں رہتا بلکہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اچھا اب آپ کہیں گے کہ کیا ہم سنت کو ترک کر دیں ان لوگوں کی وجہ سے؟ دیکھیں سمجھانا یہ مقصود ہے، سنت کے خلاف کہنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اب اگر آپ یوں سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیجئے کہ پہلے لوگوں کی تربیت کریں، انہیں فجر کا عادی بنائیں، فرض نمازوں کا عادی بنائیں، فرض نمازوں کے عادی بن جائیں، اس پہ استقامت حاصل ہو جائے تو پھر سنن اور نوافل کی طرف لے کر آئیں۔ جب آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے پھر آپ کو ضرورت نہیں ہوگی، یہ خود ڈیمانڈ کریں گے کہ جی تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، ذرا کوئی اذان کا اہتمام ہو جائے، تو یہ طریقہ کار۔ ہم یہ پورا ایک مشکل پروسیس نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ذرا واہ بھی ہو کہ جی تہجد کی اذان دیتے ہیں ماشاءاللہ، یہ صاحب ہیں جی انہوں نے تہجد کی اذان شروع کرائی ہے علاقے کے اندر، یہ ہمیں تھوڑا سا شوق اور ذوق ہوتا ہے، ہمارا نفس اس بات کا تقاضا کرتا ہے، گراؤنڈ پہلے بنایا نہیں ہوتا، لازم نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد پھیلتا ہے، اس لیے جو آپ کو سمجھایا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ معلوم یہ ہوا کہ 2 اذانیں ایک ہی رات میں 2 اذانیں ہو سکتی ہیں، ایک تہجد کی اور ایک فجر کی، اور اس کے لیے الگ الگ افراد بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت بلال اور ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما اس کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن پہلے ایک ماحول بنا لیں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب تاخیر السحور، سحری کو تاخیر سے کرنے کا باب۔ تاخیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فجر میں داخل ہو جائیں، مراد یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں طلوع فجر سے پہلے اور اس کی مقدار بھی تھوڑی سی ذکر کی ہے، اس سے اگلی حدیث میں بتاتا ہوں، پہلے یہ حدیث دیکھ لیجئے، حدیث نمبر 1920 نمبر حدیث ہے، اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کرتا تھا، پھر میں جلدی سے مسجد میں جاتا تھا تاکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں پالوں۔ تو مراد یہ ہے کہ میں آخری ٹائم میں سحری کرتا تھا، جیسے طلوع فجر سے تھوڑی دیر پہلے بس کر رہے ہیں، اور پھر وضو وغیرہ کیا جلدی سے پہنچے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا، کیونکہ دائمی مسائل نہیں ہوتے کہ ہر دفعہ ایسا ہوتا تھا، وہ تو کوئی اپنی ایک آدھ ایسا 2-3 دفعہ ہوا تو اس کو ہم کہتے ہیں یار ہمیشہ ایسا ہو جاتا ہے میرے ساتھ، تو اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو پھر آپ کبھی پہنچے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں آپ کو ملے ہیں تو آپ نے اس کو جماعت کو اختیار کیا، اس کا مطلب ہے کہ تاخیر کرنا بہت ہی مستحب ہے، لیکن اتنی تاخیر، یہ تو حضرت کا ایک معاملہ تھا کہ کسی عذر کی بنا پر ہوئی ہے، کتنی تاخیر کرنی ہے یہ اگلی حدیث دیکھیے۔ پہلے باب قائم کیا ہے، باب قدری کم بین السحوری و صلاۃ الفجر، یعنی سحری اور نماز فجر میں کتنا وقت ہونا چاہیے۔ 1931 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت انس اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر آپ نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے، میں نے تو یہ حضرت انس حضرت زید سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کی سحری اور آپ کے نماز پڑھانے کے درمیان کتنے وقت کا وقفہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ 50 آیات پڑھنے کی مقدار جتنا۔ تو اب جو نماز میں ہم آیات پڑھتے ہیں نا، یہ تھوڑی سی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جو عام طور پر پڑھتے ہیں وہ بہت ہی آہستہ آہستہ، ایک تو قرات ہوتی ہے جو اکثر بیانات سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو لمبا کھینچ کے اور طویل ہوتی ہے، لیکن نماز میں تھوڑی سی اسپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ۔ وہ جب 50 آیتیں کوئی پڑھے گا تو اس میں کتنا ٹائم لگے گا، یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے سحری کرتے تھے، پھر سحری جب ہم بند کر دیتے تھے تو کتنا وقت ہوتا تھا کہ درمیان میں 50 آیتیں پڑھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو اکثر علماء سمجھاتے ہیں کہ جب آپ سحری کر رہے ہوں تو سحری کا وقت ختم ہونے سے
5 منٹ پہلے، ہم تو 5 کہتے ہیں، 10 منٹ پہلے ہونا چاہیے کہ کلی وغیرہ کر کے، پورے پیسٹ وغیرہ مسواک یوز کر کے، بالکل صاف ستھرا منہ کو کر کے اور فارغ ہو جائیں، بس تیار ہو جائیں، اب فجر کی تیاری کریں اور فجر کے لیے روانہ ہو جائیں۔ تو یہ سنت کریمہ ہے۔ اور ہمارے بعض بھائی ہوتے ہیں کہ عموماً لیٹ اٹھتے ہیں، انہیں آوازیں دیتے رہیں، وہ بستر پہ کچھ مساتے رہتے ہیں اور پھر تیز تیز اٹھ کے لپکتے جھپکتے آتے ہیں، اور پھر وہ ابھی منہ میں لقمے ہوتے ہیں اور جلدی جلدی چائے پی رہے ہیں، اتار رہے ہیں بس تیزی کے ساتھ، اتنے میں اذان شروع ہو جاتی ہے۔ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر شیطان وہی اپنا کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تھوڑا سا اور کھا لو، ابھی تو اذان ہو رہی ہے، دیکھی جائے گی، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ ہم کر لیتے ہیں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ گرفت کرنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔